تو میں یرز کر رہا تھا کہ نظر اگر اللہ کے لیے مان تو اس کا پورا کرنا بھی فرض ہے، یہ صدقہ بھی فرض کہلاتا ہے۔ اور ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، صدقہ واجبہ جیسے جو ہے صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ اور فطرے کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کسی کے پاس کیونکہ زکوٰۃ تو نکلتی بس 3 طرح کے مالوں پر، ایک تو نقدی ہے روپیہ، ایک سونا چاندی، تیسرے تجارتی مال۔ جس کے پاس یہ مال 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہو وہ صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کا، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس برتنے کا سامان ہو، چاہے وہ اربوں روپے کا ہو، جیسے کسی کے پاس دکانیں ہیں لیکن وہ کرائے پہ چل رہی ہیں، برتنے کی ہیں، کسی کے پاس فلیٹ ہیں اور وہ سب کرائے پہ چل رہے ہیں، کسی پاس گاڑیاں ہیں اور وہ سب اپنے استعمالی ہیں، چاہے کرائے پہ کے لیے ہوں یا خود چلانے کے لیے ہوں، بہت سی مشینریاں ہیں سب برتنے کی ہیں، ان میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں آنی کیونکہ یہ سارا مال برتنے کا ہے۔ کسی کے پاس 500 بیگھے زمین ہے، ساری کاشت کے لیے ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آنی کیونکہ برتنے کے لیے ہے۔ تو برتنے کی چیز سونے چاندی کے علاوہ جو اور ہوگی اس پر زکوٰۃ نہیں آنی۔ تو یہ تو فطر زکوٰۃ کا نصاب ہوا، تو اس پہ زکوٰۃ بھی آئے گی، قربانی بھی آئے گی، فطرہ بھی آئے گا۔ لیکن فطرے اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا اور فرق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس چاہے یہ سونا چاندی نہ ہو، برتنے کی چیز چاہے روپے پیسے نہ ہو، تجارتی مال نہ ہو، برتنے کا سامان ہو، لیکن برتنے کا سامان اس کا ضرورت سے زائد ہے اور ضرورت سے زائد اتنی مقدار میں ہے کہ جو نصاب کی برابر ہو جائے اس پر فطرہ بھی آئے گا، قربانی بھی آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان ضرورت کے لیے ہے اور ایک مکان ویسے ہی پڑا ہوا ہے ضرورت سے زائد، تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوا تو اس دوسرے مکان کی قیمت لگے گی اور فطرہ آئے گا، قربانی بھی آئے گی، زکوٰۃ نہیں آئے گی، فطرہ قربانی آئے گا۔ اسی طریقے سے گھر میں اس کے لیے برتنے کے بہت سے برتن ہیں، بعض بڑے بڑے برتن دیگیں وغیرہ ہوتی ہیں کہ جو عموماً برتنے کے لیے نہیں ہوتی، تو جو برتن اس کے ضرورت کے اعتبار سے برتنے کے ہیں وہ تو اس کو فطرے میں شامل نہیں کریں گے، لیکن جو ضرورت سے زائد برتن ہیں ان کی قیمت فطرے اور قربانی کے نصاب میں لگے گی، اور کچھ بھی نہ ہو اس کی قیمت نصاب کے برابر ہو تو بھی فطرہ آئے گا، قربانی بھی آئے گی۔ تو فطرے اور قربانی کے نصاب میں جو ہے برتنے کی چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں وہ بھی لگتی ہیں، تو جو صاحب نصاب ہوگا اس پر فطرہ واجب ہوگا۔ فطرہ اگرچہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، لیکن اگر اسے رمضان میں بھی دے دیں تو اور بھی ثواب بڑھ جائے گا، اس لیے کہ عام ضابطہ ہے کہ رمضان مبارک میں جو شخص نیک کام کرتا ہے اسے 1 کا بدلہ 70 گنا ملتا ہے۔ اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرے گا 70 گنا اس کو بدلہ ملے گا، اس کے علاوہ اگر کرے گا تو 1 نیکی کا بدلہ 10 گنے تک ملے گا۔ تو صدقہ فطر اگر رمضان میں نکالے گا تو 70 گنا ثواب ہوگا، اور رمضان گزرنے کے بعد نکالے گا تو 10 گنا ثواب ہوگا۔ اس لیے عام طور سے یہ ماشاءاللہ ذہن بن گیا کہ اپنا فطرہ رمضان میں عام طور سے نکال دیتے ہیں، تو اس لیے رمضان میں ہی نکال دے تو زیادہ اچھا۔ کسی نے رمضان میں نکالا تو پھر عید کے دن نکال دے، اس وقت نکالا کسی وجہ سے تو اس کے بعد میں بھی کبھی بھی نکالے واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن نیک کام میں جلدی کرنا اچھا ہے، انسان کا کچھ پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ یہ بھائی عبداللطیف صاحب اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کا
کتنی قسمت ان کی بلند کی کہ رمضان کا مہینہ انہوں نے پایا اور جمعے کا دن پایا۔ جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، عذاب قبر اور حساب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ رمضان میں کسی کا انتقال ہو تو وہ بھی عذاب قبر اور حساب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ ان کے لیے دونوں سعادتیں موجود ہیں، اور این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشت خدائے بخشندہ۔ انسان کی قوتوں سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانیاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی جمعے کا دن نصیب کرے، رمضان کا دن نصیب کرے۔ جانا تو دنیا سے سب کو ہی ہے، لیکن کیا ہی خوش نصیب وہ حضرات ہیں جو ایسا وقت پائیں کہ جو قابل رشک ہو۔ تو صدقہ فطر واجب ہے، اور صدقہ فطر فی کس 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، اور کھجوریں نکالے تو 3.5 کلو، اور کشمش نکالے تو 2.25 کلو۔ تو بہت سے حضرات تو اس سے نکال دیتے لیکن اس کی رقم بہت بیٹھتی، اور گیہوں سے مناسب بیٹھتی بہت، تو اس لیے ہم تو صدقہ فطر جو ہے یہ گیہوں سے بتا دیتے ہیں تاکہ صدقہ فطر نکالنے میں تکلف نہ ہو، ورنہ اس میں تو 3.5 کلو کھجوروں میں تو کئی سو روپے بیٹھیں گے اور بہت رقم بیٹھ جائے گی۔ تو گیہوں سے نکال دیں، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 50 روپے سے کچھ کم بیٹھ رہی، احتیاطاً 85 روپے نکال دیں۔ امروہہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے 53 روپے کا۔ ہمارے یہاں ساتھیوں کے مشورے سے یہ ہوا، پہلے کم کا کیا تھا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی تمہیں معلوم نہیں گیہوں کی قیمت بڑھ گئی، تو اب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ امروہہ میں 53 کا ہے، ہمارے یہاں 50 کا ہو جائے۔ تو جو حضرات صدقہ فطر ادا کرنے والے ہیں وہ 50 روپے فی کس کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ واجب صدقات میں یہ صدقہ فطر آتا ہے، اسی طریقے سے واجب صدقات میں یہ صدقات بھی آتے ہیں جو بینک سے لون ملتا ہے تو اسے بھی صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ واجب ہے۔ جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جنہیں فطرہ دیا جا سکتا ہے، انہیں ہی وہ بینک کی جو رقم سود کی ملتی ہے انہیں وہ رقم دی جا سکتی ہے، اور اسے اپنے کام میں نہیں لگانا۔ بعض لوگ راستوں میں لگا دیتے ہیں، نالیوں میں لگاتے ہیں، بیت الخلا بنوا دیتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اس کو صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ غریبوں پر، تو غریبوں کو دے بغیر ثواب کی نیت کے، تو یہ صدقہ بھی واجب ہوتا ہے، اور اس کا صدقہ کرنا بھی واجب ہے۔ اور بعض مرتبہ گری پڑی کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کے لیے اگر کسی کو کوئی چیز رقم یا کوئی سامان گرا پڑا ملا، کھویا ہوا مل گیا، اس کو اٹھا کے رکھ لینا چاہیے۔ اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے تو کوشش کرے اس کے مالک کی کہ وہ سامان مالک تک پہنچ جائے، کچھ جب لوگوں سے ذکر کر دے یا اعلان کرا دے اس طرح کی بات، تاکہ مالک کو پتہ چل جائے کہ میری فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے، وہ آ کر لے جائے۔ اور باوجود کوشش کے مالک نہ آ سکے تو پھر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر 100 روپے مل گئے، تو اب وہ مالک تو آیا نہیں، اب اس کے آنے سے نا امیدی ہو گئی، تو اب یہ 100 روپے غریب کو صدقہ کر دے، اور نیت یہ کرے کہ اس کا ثواب اسی کو مل جائے جس کے یہ روپے ہیں، اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتا۔ صدقہ واجب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی روپے مل جاتے ہیں، کسی کے گر جاتے ہیں، تو کوشش کرے کہ جس کے ہیں اسے مل جائیں، لیکن اگر مالک نہ آ سکے تو وہ روپے مسجد کے غلے میں نہیں ڈالے جائیں گے، کیونکہ صدقہ واجبہ ہے، اور صدقہ واجبہ مسجد میں نہیں لگے گا، غریبوں پر صدقہ کیا جائے گا۔ اس لیے وہ رقم بہت سے مسجد کے غلے میں ڈال دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ غریبوں پہ صدقہ ہوگا، غریبوں کو دینا چاہیے۔ تو صدقہ فرض بھی ہوتا، واجب بھی ہوتا۔ نفل یہ ہے کہ جو نہ فرض ہو نہ واجب ہو، اللہ کے نام پہ ویسے دے رہا ہے، وہ بھی ثواب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیک اعمال کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔